رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ دن میرا لیکچر نہیں ہو سکا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بچوں، ہم نے سال اول کا یہ لیکچر ہے، غزل ہم نے ختم کر لی تھی. آج ہم سبق شروع کریں گے لاہور کا جغرافیہ. آج ہم سبق کریں گے لاہور کا جغرافیہ. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سبق صنف کے اعتبار سے تحریف نگاری ہے، مزاحیہ مضمون ہے پطرس بخاری کا. ان کی کتاب، ان کی مشہور کتاب جس میں صرف 13 مضامین ہیں، پطرس کے مضامین. کتاب کا نام ہے پطرس کے مضامین. اس میں صرف 13 مضامین ہیں، لیکن ایسے جاندار مزہ نگاری ہے کہ اس صدی کی بہترین مزہ نگاری پہ لکھی گئی کتابوں میں سے یہ ایک اہم کتاب ہے. اور یہ جو مزاحیہ مضمون ہے لاہور کا جغرافیہ، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ تعریف نگاری ہے جغرافیہ کی ان کتابوں کی جو لفظوں کے بنے بنائے سانچے میں لکھی جاتی ہیں. ان کتابوں پر ان کتابوں کی تحریف نگاری کی گئی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بخاری کا اسلوب کیسا ہے. بالکل مختصر بات کریں گے. پطرس بخاری اردو ادب کے ممتاز تحریر نگار اور مزہ نگار تھے. یہ اردو ادب کے عظیم تحریر نگار بھی ہیں اور مزہ نگار بھی. لیکن یاد رہے کہ ان کا جو انگریزی میں کام ہے، انگلش لٹریچر میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. انگلش لٹریچر پر بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے دنیا کو مزاح کی عینک سے دیکھا. انہوں نے دنیا کو مزاح کی عینک سے دیکھا اور معاشرے کی عدم اعتدالیوں کو ازراہ طنز و مزاح بیان کیا. انہوں نے دنیا کو مزاح کی عینک سے دیکھا اور معاشرے کی عدم اعتدالیوں کو ازراہ طنز و مزاح بیان کیا. ان کی تحریر میں چلبلاپن اور شوخی بدرجہ اتم موجود ہے. ان کی تحریر میں چلبلاپن اور شوخی بدرجہ اتم موجود ہے. زبانوں بیان کی رنگینی اور صفائی. زبانوں بیان کی رنگینی اور صفائی، لفظی چھیڑ چھاڑ، دلکش تراکیب کا استعمال اور شگفتگی ان کے اسلوب کی
یہ بیٹا پطرس بخاری کا اسلوب ہے، اور لفظی چھیڑ چھاڑ کا ہنر تو انہیں خوب آتا تھا، اور صرف تحریروں میں نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی وہ لفظی چھیڑ چھاڑ اور شوخی سے کام لیتے رہتے تھے۔ ایک بار کوئی ایک بڑا افسر ان کے دفتر میں آیا تو یہ اپنی کرسی پر بیٹھے، اپنی نشست پر بیٹھے کسی کام میں مصروف تھے۔ اس نے آ کر اپنا تعارف کروایا تو پطرس بخاری نے کہا جی تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ تو اس نے اس بات پہ برا منایا، برا مانے وہ اس بات پر کہ ان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا اور پطرس بخاری اسی طرح اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو انہوں نے پھر بڑے زوردار الفاظ میں اپنا تعارف کروایا کہ تم جانتے ہو میں کون، میں فلاں فلاں ہوں۔ تو پطرس بخاری پر اس کے عہدے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے بڑی متانت سے کہا اچھا تو پھر آپ 2 نشستوں پر بیٹھ جائیے، آپ 2 کرسیوں پر بیٹھ جائیے۔ تو اس طرح لفظی چھیڑ چھاڑ یہ ان کی روزمرہ زندگی کا بھی خاصہ ہے، صرف تحریروں میں نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کا جغرافیہ جو ان کی تصنیف پطرس کے مضامین میں سے لیا گیا ایک مضمون ہے، اور صنف کے اعتبار سے مضمون ہے کون سا؟ تحریک نگاری۔ ٹھیک ہے، یہ تحریک نگاری کی گئی ہے۔ تو لاہور کا جغرافیہ بیٹا اس مضمون میں آپ دیکھیں گے کہ پطرس بخاری نے کس طرح کچھ ایسے جملے اور الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس وقت سے نہیں بلکہ آج کے وقت لاہور میں رونما ہونے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی پطرس بخاری نے جو مزاحیہ مضمون لاہور کا جغرافیہ لکھا، اس میں لاہور کے صرف اپنے دور کے حالات نہیں لکھے بلکہ آنے والے ادوار کے حوالے سے پیش گوئیاں بھی کی ہیں، اور ان میں اکثر پیش گوئیاں اب سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور لاہور کی حکومت، میونسپل یا جو دیگر ادارے ہیں ان پر ازراہ طنز و مزاح، ان کی بے اعتدالیوں کو بیان کیا تاکہ وہ جمود کو چھوڑ کر حرکت و عمل کا رستہ اختیار کریں اور لوگوں کے لیے کام کریں، محنت کریں، کوشش کریں لوگوں کے لیے۔ تو شروع تمہید سے ہوتا ہے جی۔ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا جغرافیہ کی کتابوں میں سب سے پہلے کسی بھی علاقے کے وجود، اس کے محل وقوع یا اس کی دریافت پر بحث کی جاتی ہے۔ تو پطرس بخاری نے لاہور کے متعلق، اس کی دریافت کے متعلق کیا لکھا کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی دلیل جغرافیہ میں کسی جگہ کا وجود، کسی جگہ کا، کسی مقام کا ثبوت دینے کے لیے قرہ پر طول البلد اور عرض البلد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے کسی مقام کو، کسی شہر کو یا کسی شہر کے محل وقوع کو۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اب دلائل و براہین، بیٹا براہین برہان کی جمع، برہان مطلب دلیل ہوتا ہے، کہ اب کوئی جغرافیائی دلیلیں دے کر لاہور کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب لاہور کو دریافت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، بہت وقت ہو چکا ہے، دنیا لاہور کو جانتی ہے، اس لیے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ لاہور کا محل وقوع کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں جی، یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ قرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔
پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجئے، جہاں یہ نام قرے پر مرقوم ہو وہیں لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس میں بیٹا سب سے پہلے جو عام الفاظ آئے ہیں کہ قرہ، یہ سفید ہوتا ہے بیٹا، اس طرح جو سفید ہوتا ہے اس کہتے ہیں قرہ، عموماً یہ دفتروں میں پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے، یہ طریقہ ہوتا ہے بیٹا جغرافیہ میں کسی مقام کو، کسی جگہ کے محل وقوع کو ثابت کرنے کا، اس کو دائیں سے بائیں گھمانا پڑتا ہے، اور ایک خاص ملک سامنے آتا ہے، اس ملک کے کسی شہر کو ڈھونڈنا ہو تو اس کا پتہ کیسے بتایا جاتا ہے کہ طول البلد سے اتنے زاویے، عرض البلد سے اتنے زاویے پر یہ شہر موجود ہے، جہاں پر طول البلد کے اتنے زاویے اور اتنے زاویے سے مقام انقطاع آ رہا ہے، یعنی قطع کرنے کا مقام۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سینڈ کر دوں گا، یا پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا، جغرافیائی اعتبار سے کسی ملک کو کسی ملک کے وجود کو بتانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ جغرافیہ نہیں پڑھ رہے، ہم ایک مزاحیہ مضمون پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کے متعلق بس اتنا ہی ہمیں جاننا ہے کہ طول البلد اور عرض البلد کیا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ طول البلد بیٹا اس کو ہم یوں لکھتے ہیں، طول البلد یا طول بلد، ضمیر کے گرد قطبین کے درمیان کھینچے ہوئے فرضی خطوط یہ خط استوا پر عموداً واقع ہوتے ہیں، یہ خط استوا پر عموداً واقع ہوتے ہیں، انہیں خط نصف النہار بھی کہتے ہیں، انہیں خط نصف النہار بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ خط استوا ہے اور یہ اس پر عموداً واقع ہے، اس طرح یہ ہوتے ہیں طول البلد اور یہ ہوتے ہیں عرض البلد، یہ عرض البلد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عرض البلد کیا ہے؟ کسی مقام اور خط استوا کے مابین چوڑائی کا فاصلہ۔ عرض البلد کیا ہے؟ کسی مقام اور خط استوا کے مابین، خط استوا کے مابین چوڑائی کا فاصلہ ظاہر کرنے والے، چوڑائی کا فاصلہ ظاہر کرنے والے خطوط، یہ خط استوا کے متوازی ہوتے ہیں، یہ خط استوا کے پیرلل، متوازی مطلب پیرلل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اب مقام انقطاع، جہاں پر یہ طول البلد عرض البلد انقطاع کرتے ہیں، دوسرے کو قطع کرتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں مقام انقطاع۔ تو اب لاہور کو ثابت کرنے کے لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں مقام اتنے طول البلد یا فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر واقع ہے۔ یہ جغرافیہ میں جب بھی کسی مقام کے بارے میں آپ نے بتانا ہوتا ہے تو آپ کو یہی دلیل دینی پڑتی ہے، طول البلد اور عرض البلد کے لحاظ سے مختلف زاویوں کے ذریعے آپ نے کسی مقام کا محل وقوع بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مصنف لاہور کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ لاہور کو اب اس طرح ثابت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔
ساری یہاں جناب مرکو مطلب لکھا ہوا، اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ لاہور لاہور ہے، یا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ پنجابی میں کہتا ہے جنہیں لاہور نہیں تکیا جمعہ نہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی مختلف شہروں کے متعلق جو آراء ہیں اس پر طنز کیا گیا ہے کہ اکثر لوگوں سے لاہور کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، بس ایک جملے میں لاہور کا تعارف دیتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے۔ تو اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص، یعنی اس میں نقص ہے، آپ کی تعلیم کم ہے اگر بزرگوں کے اس قول سے بھی آپ کو لاہور کا پتہ نہیں ملتا۔ یہ بیٹا طنز ہے، اور آپ کی ذہانت فاتر یعنی قابل شک ہے کہ آپ کی ذہانت پر شک کرنا چاہیے کہ ابھی تک آپ کو لاہور نہیں مل سکا، جبکہ بزرگوں نے تو نچوڑ دے دیا لاہور کے متعلق، لاہور کا محل وقوع بیان کر دیا کیا کہ لاہور لاہور ہے۔ تو یہ طنز ہے بزرگوں کے اور لاہور کے متعلق ایسی رائے دینے والے لوگوں پر، ان کی اس رائے پر، ٹھیک ہے۔ تو اب بیٹا محل وقوع، لیکن آج کے لیے اتنا کر لیں، جو کہ آج ہم نے تعارف بھی دیا اس سبق کا، اور پھر ہم نے مصنف کا اسلوب بھی لکھا ہے، اور پھر یہ جغرافیائی اعتبار سے کچھ اہم ٹرمز تھی، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ آپ خود بھی ریسرچ کر لیں، البتہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو جغرافیہ کی کتاب نہیں پڑھ رہے۔ تو یہیں تک آج کریں، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، خدا حافظ۔